بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من امت حبیبہ المصطفى والصلاة والسلام علی سید الورى وعلى آلہ التقى والنقى وأصحابہ أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھ لیجئے بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اور آپ ہر نماز میں تقریباً ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اور اس راہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے کہ جن پر تو نے، یعنی یہ مالک تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک نہ تو ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا غصہ اور غضب ہوا، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کی راہ پہ چلا۔ اس بارے میں تمام تقریباً عالم اسلام کے جملہ مفسرین کا اتفاق ہے۔ تفسیر کبیر کو دیکھیے، تفسیر ایسر تفاسیر کو دیکھیے، تفسیر زاد المسیر کو دیکھیے، تفسیر روح المعانی کو دیکھیے، تفسیر قاسمی کو دیکھیے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر جمل ہے علی الجلالین، تفسیر ساوی علی الجلالین، اسی طرح سے تفسیر مدارک ہے، تفسیر محاسن التنزیل ہے، اور اگر میں نام گنتا رہوں تو یہ تقریباً 200-250 تفاسیر کے حوالے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی اس پر اتفاق ہے تمام امت مسلمہ کا کہ ہم سورہ فاتحہ میں جن لوگوں کی راہ پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں وہ چار ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ اور جن لوگوں سے بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں وہ اہل غضب اور گمراہ کون ہیں؟ مشرک، یہودی، عیسائی اور منافق۔ یعنی چار کی راہ پہ ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں اور چار کی راہ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ چار لوگوں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھا سمجھ کے اللہ ہم سے دعا کرواتا ہے کہ ہمیں اللہ ان کی راہ پہ چلا، اور چار لوگ وہ ہیں کہ جن سے اللہ ہمیں بچنے کی دعا سکھا رہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تیرے غضب والے ہیں، تیرے پکڑ والے ہیں، اور یہ گمراہ ہیں، ہمیں ان کی راہ سے بچا۔ تو وہ جن سے ہم نے بچنا ہے ان میں سے ایک قوم ہے یہودی،
یعنی کفار کی ایک جماعت ہے یہودی. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیت اور عیسائیت اس کے حوالے سے ایک جو نا گہرا مطالعہ آپ احباب کے ہوش گزار کریں، تاکہ یہ جو روزانہ آپ سنتے ہو یہودی عیسائی، ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں تو بہت زیادہ معلومات ہیں، فلانا مستحب کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ جو اہم ترین بات ہے، یعنی جن لوگوں سے بچنے کی ہم اللہ کے حضور ہر نماز کی یا رکعت میں دعا مانگتے ہیں، اگر ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ اس حوالے سے آج کی یا نیکسٹ جو آنے والی ہماری نشستیں، ان میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ ایک مطالعہ آپ کی پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بہتر انداز سے آپ کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے چچا ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے دو شاخیں نکلی، ایک بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور دوسری بنی اسحاق. اس کو ادحاق بھی پڑھا گیا ہے، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں وہ ادحاق پڑھتے ہیں. بنی اسحاق یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. بنو اسحاق شام اور فلسطین میں آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر گزرے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی. توجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا نام ہے راحیل. اور باقی جو 10 بھائی ہیں ان میں سے یہودا، روبیل، لاوی، یہ شمون لاوی اس کو پڑھتے ہیں، ربالون، یشجر، دینا، دان، یہ حضرت یعقوب کی بیوی لیا کی اولاد میں سے. اور نفتالی، جاد اور عاشر، ان کی والدہ الگ ہے. تو یہ کل 12 بیٹے ہوئے حضرت یعقوب کے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ذوق اظہار کیجیے نا سبحان اللہ تعالی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے یہودا. کیا نام ہے؟ یہودا. حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو باقی 11 یعنی حضرت یعقوب کے یہ جو 12 بیٹے ہیں، ان کی نسل چلی، اور انہی کی نسل میں سے تقریباً کم و بیش 70,000 انبیاء تشریف لائے. یار اتنا ڈھیلے بول رہے ہیں آپ. کتنا؟ تقریباً 70,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اور یہ میں انشاءاللہ آگے پوری تاریخ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں. ہزاروں سال کے محیط ان کی تاریخ ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ آگے پوری ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی صرف میں جو ہے نا لفظ بتانا چاہتا ہوں یہودی کہتے کس کو ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہ جو اولاد یعقوب تھی، ان کی یعنی بنی اسرائیل کی ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جو لوگ یہودا کی نسل میں سے، ان کے زیر تسلط جو ریاست تھی اس کو یہودیہ کہا جانے لگا، اور جو باقی قبائل تھے ان کے زیر تسلط جو حکومت تھی یا ریاست تھی اس کو اسرائیل، اور ان کا دارالحکومت سامریہ تھا.
اس لیے اس کو ریاست سامریہ کہنے لگے. حالات زمانہ وہ آگے ڈیٹیل پوری تفصیل سے میں بیان کروں گا. حالات زمانہ مرور زمانہ کے ساتھ ادوار گزرتے گئے، ریاست سامریہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد ریاست یہودیہ باقی رہی. اب اس پورے بنی اسرائیل میں سے وہ جو یہودا اور بنیامین تھے ان کی نسل باقی رہی اور انہی کی اس نسل میں وہ یہودیہ کی ریاست تھی. اب اس یہودیہ کی جو ریاست تھی اس میں جو لوگ تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے مذہبی لوگ تھے، چونکہ ابتداءً ان کا وہی مذہب تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا، یعنی اسلام. ظاہر ہے تمام انبیاء اسلام لے کر آئے تو یہ سارے مسلمان یعنی اسلام تھا ان کا مذہب. پھر اس میں ان کے کہانوں، ربیوں اور مذہبی رہنماؤں نے برس تک اپنے اپنے خیالات اپنے اس مذہب میں داخل کیے اور وہ جو تعلیمات موسوی تھی یا وہ جو انبیاء کی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو انہوں نے یکسر پس پش ڈالا اور ایک عجیب و غریب قسم کا مرحولہ جس میں کچھ تورات یعنی جو ان کی حضرت موسیٰ کی تعلیمات تھی وہ بھی شامل تھی، کچھ اپنی من گھڑت چیزیں تھیں. تو یہ جو سارا ایک بطور مذہب کے سامنے آیا اس ریاست یہودیہ کے اندر اس پورے مذہب کا نام ہی یہودی مذہب ہو گیا. یہ ہے یہود. اب میں ذرا ڈیٹیل میں جاتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا یہودی یہ کیا ہے، یہودی مذہب کیا ہے. یہود کا لفظ قرآن میں 9 بار آیا، سورہ بقرہ میں 3 بار، سورہ مائدہ میں 4 بار، سورہ آل عمران میں 1 بار اور سورہ توبہ میں 1 بار. اس کے علاوہ یہودیوں کے لیے یعنی یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے قرآن میں ہادو کا لفظ دیا ہے اور ہادو کا لفظ 10 مرتبہ استعمال ہے اور ہادو کا معنی ہوتا ہے خود یہودی بننا، یعنی اپنے آپ خود اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے اپنے نظریات کو شامل کر کے مذہب بنانا یعنی یہودی بننا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہود کو بنی اسرائیل کے ضمن میں بھی ذکر کیا گیا اور اس میں بنی اسرائیل کا لفظ قرآن مجید میں 40 مرتبہ آیا، جس میں کہیں تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، کہیں ان کی تطہیر کی گئی، کہیں ان بنی اسرائیل کو ان کے گندے کرتوتوں کے حوالے سے قرآن نے للکارا، کہیں ان کی اصلاح کی. تو اس حوالے سے تقریباً قرآن مجید میں 59 مقامات پر یہودیوں کا تذکرہ ہوا ہے. دھیان میری طرف، کتنے مقامات پر؟ تقریباً 59 مقامات پر یہودیوں کا تذکرہ ہوا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم چیپٹر اور عنوان ہے کہ 59 مقامات میں، اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، پوری سورت ہی ان کے نام کی ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم ٹاپک اور چیپٹر ہے کہ جس کو ہم لوگ بالکل اگنور کیے ہوئے اور ہمیں اس کی بالکل الف با بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، سوائے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ امتی ہیں، یہ ان کو ماننے والے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے آج پہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا. اب قرآن مجید کی تقریباً 21 سورتوں میں یہودیت کا تذکرہ ہوا. کتنی بولیے؟ کتنی؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ نمل، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ جمعہ، سورہ سجدہ، سورہ غافر، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف اور سورہ صف. یہ کتنی صورتوں میں؟ 21 صورتوں میں ان کا تذکرہ. کچھ یہ معلومات آپ نے، اسی لیے میں نے آج ان دوستوں کو کہا کہ آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے تاکہ یہ ہماری لوگوں کو تک یہ معلومات جائیں اور ماشاءاللہ جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بھی اپنا ایک مزاج بنائیں. ہر آدمی یہ مزاج لے کے آتے ہیں. ہمارے اہل سنت کا عجیب مزاج بن گیا ہے کہ وہ خطیب صاحب کے سامنے جائیں گے، وہ کوئی طرز لگا کے واقعہ پڑھیں گے، شعر پڑھیں گے، سبحان اللہ. حالانکہ عام ترین چیزیں یہ ہیں، یہ ٹاپکس ہیں
جس کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو، بالخصوص ہمارے ینگسٹرز کو. یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام ہے تورات. ذرا دھیان رکھیں، یہودیوں کی مذہبی کتاب کا نام ہے، بولیے پھر بولیے تورات. تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر وفات تک تقریباً 40 برس کے دوران نازل ہوئے، اور ان میں سے 10 احکام پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئے، اور باقی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھ کر ان کو 12 قبائل میں تقسیم کیا، اور ایک نقل بنی لاوی، یعنی وہ جو اوپر حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی ہیں ان کی اولاد کے حوالے کی، اس کا نام تورات تھا. ذرا یار یہ ہم بہت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے میں راستے میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہم آپ کو لے کے آ کے بتا رہے ہیں. ایک ایک چیز کے لیے ہمیں گھنٹوں تحقیق کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں. ہزاروں سال پہ یہ محیط تاریخ ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تو یہ کوئی آپ کسے کا نہیں سمجھ رہے. اس لیے بڑے دھیان اور توجہ سے سننا ہے. تورات ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو احکام 10 احکام تختیوں پہ لکھے ہوئے طور کی پہاڑی سے لے کے آئے تھے، اور کچھ احکام آپ نے خود لکھوائے تھے. یعنی وہ 10 احکام اور کچھ اپنے احکامات اور جو حضرت موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، ان سب کو ملا کر حضرت موسیٰ نے ایک کتاب کی ترتیب دی، اور جو 12 قبائل تھے، 12 بیٹوں کی اولاد، ان میں وہ تقسیم کیے، اور ایک نسخہ بنی لاوی کے حوالے کیا، اور بنی لاوی نے اس کا نام کیا رکھا؟ تورات. اس کا نام کیا رکھا؟ تورات. بخت نصر کا دور آیا، یا کہ میں تاریخ آگے ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. بخت نصر کا دور آیا تو بخت نصر نے تباہی پھیر دی یہودیوں کی. وہ آگے میں چل کے پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس نے ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے تورات کے نسخے بھی جلا دیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، اور وہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ آپ ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ یا اللہ یہ بستی بھی کبھی زندہ ہوگی، یعنی دوبارہ یہ تعمیر ہوگی، کیونکہ اس کی تمام تباہیاں پھیلی، انسان اور جاندار نام کی چیز کوئی، اور باغات پھلوں سے لگے ہوئے. آپ حیران رہے. قرآن میں اس کو باقاعدہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ. یہاں سے یہ پورا جو رکوع ہے اس میں بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، وصال ہو گیا، روح قبض کر دی. حضرت عزیر سفر پہ جا رہے تھے. ان کے پاس ایک کھانے کا برتن تھا، ایک پینا یعنی مشروب تھا، اور ایک ان کے پاس گدھا تھا جس پہ سواری کرے. کتنی چیزیں کی دھیان دے؟ 3 چیزیں. کون کون سی؟ حضرت عزیر آرام کے لیے آنکھ لگی، آپ کا وصال ہو گیا. 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پہ آرام فرماتے ہیں. 100 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھلی. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے قریب پڑا ہوا وہ جو کھانا تھا، وہ جو پانی تھا، آپ نے اسے دیکھا. اب خیال آیا کہ نہ جانے میں کتنی دیر سویا ہوں، لیکن جب کھانے کو دیکھا تو کھانا ابھی تک اسی طرح گرم تھا.
کھانا تر و تازہ، اور وہ جو مشروب تھا وہ بھی ابھی تک تر و تازہ تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ کوئی میری آدھے ایک دن ہوئے، اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو کھانا تو خراب ہو جاتا، کھانا تو خراب ہو جاتا۔ کھانا تناول فرمایا، پانی پیا، اب ادھر ادھر دیکھا میرا کھوتا کدھر ہے، میرا گدھا کدھر ہے، گدھا دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی اور وہ بھی بالکل گل سڑ رہی ہیں۔ حیران و پریشان ہو گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھائی کتنا سوئے ہو، کتنا وقت گزارے، کم لبستا، قال لبست یوما او بعد یوم، قال بل لبست مئۃ عام، فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ اے عزیر، آپ ایک دن یہ رات نہیں سوئے، آپ 100 سال آرام کرتے رہے، اور سنیے کھانے کو دیکھیے، کھانا تر و تازہ ہے، پانی تر و تازہ ہے، اس میں کوئی چینجنگ اور کوئی خرابی نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو دیکھیے، گدھے کو دیکھا تو وہ ہڈیاں بکھری ہوئی۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ جب ہڈیوں کو دیکھا بکھری ہوئی، حیران ہو گئی، یا اللہ میں اس ویرانے سے اپنے سفر میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ رب نے فرمایا دیکھ تو صحیح۔ اچانک ہڈیاں کھڑی ہوئی، ڈھانچہ بنا، گوشت آیا، ان ہڈیوں کے ساتھ لگا۔ پھر جناب عزیر نے دیکھا تو گدھا پھر اسی طرح زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ یوں ہی جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، تخلیق فرما دیتا ہے، یوں اللہ چاہتا ہے وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر اتنے عرصے کے بعد، 100 سال کے بعد آپ جب بستی میں گئے، توجہ سے سن لیں، بخت نصر نے دوائیاں پھیر دی، تورات کے نسخے چلا دیے، اب بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی مذہبی کتاب کا، ان کے فرقے بنے ہوئے۔ وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا۔ یار سبحان اللہ کی آواز تو ہے، تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ کتابیں ختم ہوئی تو ان کا مشن ہی ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن ہلاکو کے دور میں 1.5 لاکھ نسخہ قرآن کا جلا کے دریا میں بہایا گیا۔ پھر اس نے جشن منانے کے لیے بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا، کہنے لگا کہ قرآن ختم کر دیا میں نے۔ ایک 10 سال کا بچہ آیا، کہنے لگا اپنے دعوے پہ رقص بات میں کرنا، ذرا مجھے میری بات کو سن۔ کہاں کیا ہے؟ کہا ذرا اوپر تو بلا۔ دنیا حیران ہے، ہلاکو کے سامنے بچہ بول رہا ہے۔ جس وقت اس بچے کو بلایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تو نے کہا تھا قرآن ختم ہو گیا۔ کہا ہاں ختم ہو گیا۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم۔ اسی طرح اس نے سورتوں کی صورتیں پڑھنی شروع کی۔ وہ جو مجمع قرآن کے خاتمے کو دیکھنے کے لیے رقص کرنے اور جشن منانے آیا تھا، ان میں سے ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ عزیر علیہ السلام کی جب آپ آئے اور آپ کو پہچانا گیا کہ آپ عزیر ہیں، تو آپ کو چونکہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، آپ نے وہ تورات دوبارہ لکھوائی اور اس تورات کے ساتھ جو باقی تاریخ تھی، یہ بڑی عام بات ہے، جو تاریخ تھی بنی اسرائیل کی، اس تاریخ کو مکمل طور پہ انہوں نے تحریر کروایا۔ اب وہ اور اس میں کچھ اور مکسنگ جو بعد میں ہوا، یہ سارا ملا کر یہ آج ہمارے پاس موجود جو بائبل قدیم عہد نامہ ہے، اس کی پہلی جو 17 کتابیں ان میں وہ موجود ہیں۔ توجہ رکھنا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو پہلے 4 باب ہیں، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے، اور درمیان میں کچھ تورات کی آیات درج ہیں، اور آج عہد نامہ قدیم میں کل 39 باب موجود ہیں۔
کتنے بولیے 39. حضرت عزیر علیہ السلام نے تو رات لکھوائی، بدبختی بتانے لگے، ان پہ بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا، کہنے لگے ہمارے پاس کیا یقین ہے کہ جو تم ہمیں لکھوا رہے ہو یہ وہی ہے، یعنی نبیوں پہ بھی شک، کیا یہ وہی ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا تو یا تم اپنی طرف سے اور چیزیں لکھوا رہے ہو؟ اللہ کا کرنا، ایک دفعہ کوئی مکان کی کھدائی ہو رہی تھی، وہاں سے قدیم نسخہ نکلا، جب ان کو 100 سال کے بعد آپس میں جب ملایا گیا تو جیسے وہ پچھلی کتاب میں موجود تھا اس کا ایک لفظ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھائے ہوئے نسخے کے خلاف نہیں نکلا۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں کس کی؟ ان کی مذہبی کتاب۔ اچھا پھر آ گیا وہ 10 احکام کون لے کے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ 10 احکام کیا ہیں؟ آج کے نامہ قدیم کے باب خروج کے 20ویں باب کے اندر یہ 10 احکام موجود ہیں۔ پہلا، خدا کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا۔ دوسرا، بت نہ بنانا اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا۔ تیسرا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ چوتھا، بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ پانچواں، زنا نہ کرنا۔ چھٹا، چوری نہ کرنا۔ ساتواں، پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ آٹھواں، پڑوسی کی بیوی سے بدکاری نہ کرنا اور ان کے گھر کی کسی چیز کا لالچ کرنا۔ نوواں، ہفتہ یعنی سب کے دن ہفتے میں ایک دن ریسٹ کرنا، کام نہ کرنا۔ اور 10واں، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا یعنی جھوٹی قسم نہ کھانا۔ یہ وہ 10 احکام ہیں جو آج ہر یہودی اور عیسائی کے لیے، جس طرح ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے یاد کرنا ضروری ہے، اس طرح ہر یہودی اور عیسائی کے لیے یہ 10 احکام کو زبان بالکل رٹا ہوا ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی جس یہودی اور عیسائی کو، جیسے جس مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ کیسا مسلمان ہے، اسی طرح جس یہودی اور عیسائی کو یہ 10 احکام ازبر نہ ہو اس کو کوئی یہودی اور عیسائی اس کو یہودی عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے علماء نے اپنی شریعت کے قوانین کو مرتب کیا، ان میں سے عقیبہ بن یوسف کی کتاب مشنا اور مدارش یہ 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ پھر مشنا اور گمارہ یہ 2 کتابیں ملا کر 6 صدی عیسوی میں تالمود، توجہ رہے کیا؟ تالمود نام کی کتاب لکھی گئی۔ اور آج کے دور میں یہودیوں کے ہاں جو کتاب بطور ریفرنس اور جو کتاب بطور حجت کے مانی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالمود۔ یہودیوں کے ہاں یہ بہت معتبر ہے۔ پھر تالمود کی شرح کے طور پر اسحاق الخازی نے الاحوص کی کتاب لکھی، یہ 11ویں صدی میں لکھی گئی۔ پھر موسیٰ میمونی نے مشنہ تورات اور یعقوب بن اشر نے طور اور یوسف قارقی نے شولخان اروق کے نام سے کتابیں لکھی۔ یہ وہ کتب ہیں جو آج یہودی اپنے لیے جن کو ایک سرمایہ اور اپنے مذہب کی بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ تو آگے جی یہودیوں کی کتابوں کے حوالے سے اور یہودیوں کی بنیادی معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں یہود کی تاریخ۔ انشاءاللہ جب یہ پورا چیپٹر میں سناؤں گا آپ یا پھر جو میرے دوست سنیں گے ایک دفعہ ان کو مکمل یہودیوں کے حوالے سے آگاہی ہوگی۔ اور بالخصوص میرا جو سیکنڈ ہماری جو نشست ہوگی جس میں ہم یہودیوں کے کرتوت اور بالخصوص اسلام کے حوالے سے معاملات کو ڈسکس کریں گے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ابھی ذرا ظاہر ہے مجھے ان لوگوں کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے جیسا کہ گزر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے حضرت موسیٰ سے قبل ان کی حالات مفقود ہیں، یہ بڑی عام بات ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف کے لیے جو زمانہ گزرا ان کے حالات کسی بھی معتبر کتاب میں ڈیٹیل میں کوئی موجود نہیں کہ جن کو قابل ذکر سمجھتے ہوئے ہم ان کی ڈسکشن کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو یہ وہ دور ہے
کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل فرعون اس وقت بادشاہ ہے مصر کا، اور بنی اسرائیل اس کے غلام، اور اس کے آگے جس کو کہتے ہیں کہ بڑی حقیر سی قوم ہے. چونکہ مصر میں عمالقاؤں کی حکومت ہے، اور یہاں بنی اسرائیل کی حیثیت جسٹ ایک نوکروں چاکروں اور غلاموں کی حیثیت. فرعون کو اس کے جادوگر ایک خبر دیتے ہیں کہ ان میں سے، ان بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو اور تجھے تہس نہس کر دے گا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ دھیان رکھنا. فرعون آرڈر کرتا ہے چلو ایسا کرو، آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر. یوں بنی اسرائیل کے لڑکے قتل ہونے لگے اور بیٹیاں زندہ رہنے لگے. قرآن مجید نے اس واقعے کو 3-4 سورتوں میں بیان کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. سورہ اعراف، سورہ بقرہ، سورہ ابراہیم، اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیا کیا. اس کے باوجود حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ اللہ حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں پرورش دلواتا ہے. اور وہ واقعہ آپ اگر آپ نے یقیناً سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں ولادت کے بعد ڈالا اور اس کو دریا میں ڈالا. ایک نہر اس دریا سے لے کر کے فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی جو اس نے نظارہ دیکھنے کے لیے رکھی تھی. وہاں یہ تیرتا ہوا صندوق کیا. فرعون کی بیوی آسیہ دیکھتی ہے، نکلواتی ہے. حضرت موسیٰ پہلے لمحے سے دیکھ کے مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آسیہ کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے، حضرت موسیٰ کی محبت ڈالتا ہے. ان کی چونکہ اولاد نہیں ہوتی، ان کو بیٹا بنا کر گھر میں پالا جاتا ہے. اور پھر کمال کی بات کہ حضرت موسیٰ کو عورتیں دودھ پلانے آتی ہیں تو آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے. پھر کرتے کرتے آپ کی بہن اس محل میں جاتی ہے اور کہتی ہے میں ایک عورت نہ لے آؤں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا. حضرت موسیٰ کی والدہ، حقیقی والدہ جب وہاں جاتی ہیں تو آپ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ قریب ہوتے بڑھتے ہیں کہ میں دودھ پیوں. حضرت جبریل علیہ السلام ان کا منہ پھیر دیتے ہیں. ہاں، اور پھر دوسری مرتبہ وہ پھر کوشش کرتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب وہی فرعون کے گھر میں حقیقی ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے جاتی ہے اور پھر اچھا بھلا گھر کا نظام بھی چل پڑتا ہے. وہ اچھی خدمت کے طور پہ بہت بڑی مال اور رقم بھی دے رہے. یوں دیکھیے حضرت موسیٰ پروان چڑھے اور جس وقت آپ جوان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر جب ظلم و ستم فرعون کے دربار میں دیکھے تو آپ نے فرمایا میری قوم پہ ظلم نہ کر، اس قوم پہ ظلم نہ کر. فرعون آگے سے کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ. کیا ہم نے تجھے اپنے آپ بچے سے بچپن سے اوپر پالا نہیں تجھے؟ اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال گزارے نہیں ہیں؟ یہ ان کو تانا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ ان دونوں کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آرڈر دیتا ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جاتے ہیں اور جا کر آپ فرماتے ہیں کہ اے فرعون، اوئے ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو. ولا تعذبهم، ان کو مت اذیت اور عذاب دو. ہم تمہاری طرف ایک نشانی لے کر آئے ہیں
اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک خاص طریقہ کار کے تحت اپنی قوم کو جو اس پورے ملک کے مختلف علاقوں میں موجود تھی ایک منظم جاسوسی نظام، میں اس کو لفظ کیا بول رہا ہوں، ایک جاسوسی نظام یہ کہ آپس میں ان کی ایک ایسا تعلق ہو گیا یعنی کہ تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں سب نے جمع ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ جو دن بتایا گیا تھا تو اس بنی اسرائیل اس سارے کے سارے لوگ اس میدان کے اندر سارے جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ان کو وہاں سے لے کر مصر سے نکلنے لگے۔ راستے میں بہت بڑا دریا نیل آ گیا، جیسے ہی راستے میں دریا نیل آیا پیچھے سے فرعون کو پتا چلا، اس نے فوجوں کو دوڑایا کہ بنی اسرائیل کو پکڑو، یہ ہماری نافرمانی کرتے ہوئے اس ملک سے نکلنے لگے۔ اب اللہ کا کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہ رہا تھا فرعون کو، تو جیسے ہی یہ ساری فوج فرعون کی اس دریا کے بیچ میں آئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا اس پانی میں مارا، وہ پانی پھٹ گیا، رستہ بنا۔ حضرت موسیٰ اپنے تمام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے۔ ادھر جیسے ہی فرعون ان کے پیچھے آیا، فرعون جیسے ہی اس دریا کے اندر داخل ہوا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا اور یوں پوری فوج اور فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کر فلسطین آ گئے۔ کہاں سے؟ بنی اسرائیل سے آپ ہجرت کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ فلسطین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آپ راستے میں تھے کہ آپ ایک پہاڑی کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا۔ 40 راتیں عبادت کرنے کے بعد ان کو تورات عطا فرمائی۔ وہ جو میں نے پیچھے آپ کو عرض کیا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ آج یہ پہاڑی موجود ہے اردن کے علاقے میں جس کو کوہ سینا کہا جاتا ہے، اس کی بلندی 7359 فٹ ہے، اور آج بھی وہ غار جس میں حضرت موسیٰ نے عبادت کی اس پہاڑی پر موجود ہے۔ تورات پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے میں یعنی 40 راتوں میں مشغول رہے۔ اس دوران ان کی قوم نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، وہ جو میں نے 2 جمعے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سامری نام کے ایک جادوگر نے، ایک شخص نے اس سونے کے بچڑا بنا کر اس میں وہ حضرت سیدنا جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے اس نشان والی مٹی اٹھا کر اس میں ڈالی اور وہ بولنے لگا، تو بنی اسرائیل نے معاذ اللہ اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب بڑے توجہ سے آپ نے غور سے سننا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد 40 راتوں کی عبادت کے بعد جب آپ واپس آئے، آگے دیکھا قوم کعبے کا آوا بگ رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب ان قوم کو سمجھایا اور وہ نہ سمجھے تو حضرت ہارون علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ایک پہاڑی پہ الگ جا کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے توجہ سے سننا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پوچھا، میں تمہیں اس قوم کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ چنانچہ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ داڑھی سے پکڑا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے پیارے موسیٰ، یہ میرے اس میں کچھ نہیں ہے، یہ ساری کارستانی سامری کی ہے۔ سامری کو بلایا، اس سے پوچھا یہ کیسے کیا تو نے؟ اس نے بتایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کا وہ جو سواری کا جانور تھا، میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس کو اس بچڑے میں ڈالا، تو اس لیے مجھے یہ بولنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس جادوگر کو، یعنی وہ جو تھا سامری کا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی جو ہے نا آپ نے سخت لفظ فرمائے اور اس کو بددعا دی اور فرمایا کہ تجھے ایسی اللہ پکڑ کرے گا. قرآن پاک میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ تو کسی کو قریب نہیں آنے دے گا. چنانچہ یہ جس کو چھوتا اسے بھی بخار ہو جاتا اور جو اسے چھوتا اسے بھی بخار ہو جاتا. لہذا یہ لوگوں سے کوئی قریب آنا کہتا مجھے نہیں قریب آنا، لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے چھونا نہیں ہے. یوں ہی یہ تڑپتے تڑپتے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے یہ مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بچڑا تھا اس کو جلایا، اس کو جلا کر اس کا پانی جو ہے نا وہ کیا، اس کی راکھ جو ہے نا وہ کیا کیا، پانی میں بہا. بڑی توجہ سے سنیں. اب یہ ایک نکتہ آپ نے سننا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تفتیش شروع کی کہ اس سامری کے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہیں. جتنے بھی اس میں انوالو لوگ تھے حضرت موسیٰ نے ان کو قتل کروایا. حضرات توجہ سے سننا ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا. پہلا کام یہ کیا کہ قوم میں برائی دیکھی تو اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا، پھر لوگوں کو قتل کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دین کے اندر سختی نہیں ہے، بس جو کوئی کرتے ہیں اس کو کرتے رہنے دو. تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین کے عمل کے حوالے سے جب کسی کو حکم مل گیا اس کے بعد وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن یاد رکھیے دین کے نفاذ کے حوالے سے ہمیشہ سختی کی گئی ہے، ہمیشہ سختی کی گئی ہے. کہ اللہ کے نبی نے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے سختی نہیں کی؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کروں اور پھر گھروں میں جاؤں؟ جو لوگ اپنے گھروں میں اور نماز کے لیے نہ آئے ان کے گھروں کو آگ لگا. کیا یہ اللہ کے رسول کے احکام نہیں ہے؟ تو یہ جو بعض لوگوں کو دین کے نفاذ کے حوالے سے سختی انتہا پسندی نظر آتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ انتہا پسندی نہیں، یہ حقیقت پسندی ہے. اس لیے اگر کوئی قوم غلط عقائد کی طرف جائے گی اس پر غصہ کرنا، اس کو راہ راست پہ چلانے کے لیے سختی کرنا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی میدان کے اندر، یہ جو میدان تھا اس طور سینا کے نیچے آج بھی موجود ہے، اس میدان کے اندر آپ نے اپنے 12 قبائل جو قبیلے تھے ان کی تنظیمیں نو کی، ان کو 12 قبائل میں تقسیم کیا. پھر وہیں پہ بڑے توجہ سے سننے آپ، پھر وہیں پہ چونکہ بیچ صحرا، نہ کوئی کھانے کے لیے سلسلہ، نہ کوئی پانی کا بندوبست. اب قوم کہنے لگی جو گھر سے لے کے آئے تھے اے جناب موسیٰ وہ تو ختم ہو گیا، اب اس صحرا میں کھائیں گے کیا اور اس صحرا میں پیئیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کو اسی صحرا میں کھلائیں گے، ہم اسی صحرا میں پلائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمائی. من و سلوہ، یہ من و سلوہ یہ ایک قسم کی مٹھائی تھی جو رات کو یہ سوتے صبح جاگتے تو یہ ساری جو ہے نا ہر طرف یہ برف کی طرح جو ہے نا برستی، اس کو جمع کرتے اور کھاتے. یہ من. اور سلوہ ایک پرندہ تھا، بٹیر کی طرح کے پرندے تھے، یہ جاتے اس کو پکڑتے، کاٹتے اور کھاتے. یعنی گوشت بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میٹھا بھی مل رہا ہے. اب پانی کیسے پیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر ساتھ رکھا ہوا، اس پتھر پہ حضرت موسیٰ عصا مارتے ہیں تو قبیلے کتنے تھے؟ 12. تو ان 12 قبائل کے لیے اس ایک پتھر اور چٹان میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ، ایک پتھر سے 12. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ.
جب حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے حضرت موسیٰ کو کہا مار پتھر اس پانی پر، فم وجست منہ اثنتا عشر عینا، پھر جاری ہو گئے اس میں سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا مشرب، یعنی جس چشمے سے اس نے پینا تھا اس کو پتہ لگ گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اچھا اب وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب جو اگلی بات ہے، اے جناب موسیٰ، 20 صحرا کے اندر گرمی کا موسم ہے، اب کیا کریں؟ کوئی چھت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، اس میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا۔ اللہ نے حکم دیا، بادلوں نے اس قوم پہ سایہ کر دیا۔ توجہ ہے، بادلوں نے سایہ کر دیا۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی کمال حضرت موسیٰ کا معجزہ لکھا ہے کہ جسم پہ جو ان کے کپڑے تھے ان کپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے خراب ہونے سے بچایا۔ بڑی بات آنے لگی ہے یار، کپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بوسیدہ ہونے سے بچایا۔ اور اگلی بات کہوں گا تو یقیناً سبحان اللہ کہنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہو جائے گا۔ ارے بابا، جو بچے تھے وہ عمر میں بڑے ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کپڑوں کو ان کے جسموں کے ساتھ بڑا کرنا بھی شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، آج کہا جاتا ہے جی 100 سال کے بعد قبر کھلی، کفن میلہ نہیں تھا، کفن بوسیدہ نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو رقبوں میں موسیٰ کے کپڑے بچا سکتا ہے وہ اپنے نبی کی امت کے ولی کے کفن نہیں بچا سکتا۔ یہ رب کی قدرت، یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب بڑا جملہ جو اگلا لفظ میں بول رہا ہوں حیران کن لفظ ہے۔ آپ کو معلوم ہے 40 سال تک یہ ایک وادی میں رہے۔ کتنا؟ 40 سال تک، 40 سال تک، تاکہ وہ جو بڈھے جنہوں نے بچڑے کی پجاری ہونے کے حوالے سے جنہوں نے گڑبڑ کی تھی، جب تک وہ مر نہ گئے اور پچھلے جوان نہ ہو گئے، ان کی سزا معاف نہیں۔ جی ہاں، انفرادی جرم کی سزا انفرادی طور پر دی جاتی ہے اور قومی جرم کی سزا قوموں کو دی جاتی ہے۔ جب کوئی قومیں جرم کرتی ہیں تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ آپ غور کریں، اسی قوم میں موسیٰ ہیں، اسی قوم میں سارے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بیچ میں کئی نیک ہیں، کئی ولی ہیں، کئی بہت اونچی عظمتوں کے مالک ہیں۔ گو کہ ان کے لیے من بھی اتر گئی، حلوہ بھی اتر گیا، بادل بھی آ گئے، سب انعام مل گئے، لیکن حضرت سزا معاف نہیں ہوئی۔ 40 سال ایک وادی کے اندر یہ رہے، 40 سال۔ اب عقل تو نہیں مانتی تھی کہ لاکھوں لوگ ایک بڑے صحرا میں ہیں، وہ 40 سال تک کچھ کھائیں، کچھ پیئیں، پھر زندہ رہیں۔ یقیناً جو رب سمندروں کے اندر بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو ٹائم کے اوپر ٹنوں غذا کھلا سکتا ہے، وہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی صحرا میں زندہ رکھ سکتا ہے اور ان کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کئی عقل کے طور پہ کئی تاریخی لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی اس صحرا میں کیسے ممکن ہے اتنے لوگ، لاکھوں لوگ جناب بغیر کچھ کھائے پیے وہاں کھایا پیا۔ یہ تیری کتاب نہیں بتا سکتی، یہ میرا قرآن بتا سکتا ہے، یہ ہمارے قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی دوران بنی اسرائیل پہ بہت سارے پھر آزمائشیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے گائے کو پوجا تھا نا، اور گائے کو پوجا تھا نا، تو اسی دوران ادھر ایک قتل کا معاملہ جس کو سورہ بقرہ گائے والا واقعہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے گائے ذبح کروائی۔ گائے ذبح کروا کے پھر اس گائے کو
اس کے گوشت کو اس مردے پہ جسم سے مارنے کے لیے رکھا، مارا. توجہ رکھنا ہے، اس مردے کے جسم پہ وہ گائے کا گوشت لگا، وہ مردہ زندہ ہوا. پھر اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا. یوں اس فتنے سے چونکہ آپس میں قبیلے لڑائیوں کو اتر آئے، ایک کہتا اس نے مارا، ایک کہتا اس نے مارا، ایک کہتا اس نے مارا. توجہ ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس جس کو مارا تھا اس کے بھتیجے نے مارا تھا، اور بھتیجے کو مار کے خود حضرت موسیٰ کے پاس سائل بن کے کوئی مدعی بن کے گیا. فیصلہ کریں گی کس نے مارا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا یہ لڑائیاں شروع ہوئی، کبھی ایک پہ الزام، کبھی دوسرے پہ الزام، کبھی تیسرے پہ. حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے گائے کو ذبح کرو. اور گائے بھی وہ پیلے رنگ کی. پیلا رنگ کیوں ڈھونڈا؟ کیونکہ وہ پیلے رنگ کی مشابہت تھی یا تو اس بچڑے کے ساتھ جسے وہ پوچھتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے پیار سے پیلے رنگ کی گائے کو ڈھونڈا، لیکن اس کا صحیح راز حضرت علامہ نصفی نے بتایا کہ پیلے رنگ کی گائے اس پورے علاقے میں تھی ایک، اور وہ گائے تھی ایک اللہ کے ولی کی، تھی اللہ کے ولی کی، جو اس نے اپنے بچوں کے حوالے سے خدا کے نام کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ان سے کوئی غصب نہ کر لے. چنانچہ وہ جنگل میں خود چرتی پھرتی رہتی تھی، رات کو بیٹھتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی گائے ڈھونڈ کے لائے، ہاں یہ تو ان بچوں کی ہے. پھر منہ بولے دام میں اس کو خریدا گیا. اب اس اللہ کے ولی کی گائے کو کاٹا گیا، اس کا گوشت مردے پہ مارا گیا. معلوم ہے یہ مارنے کی ڈیٹ کیا ہے؟ 40 سال. اب یہ لکھنے والوں نے لکھ دیا، ہمارے بھی لکھ دیا. توجہ یار، دوسروں نے بھی تھوڑا سا بیچ میں آ جائے نا، تھوڑا عقیدے کے والے سے دوسروں نے بھی لکھ دیا. لیکن یہ بھول گئے کہ ہم تو خوش ہوں گے، ہمارے تو عقیدے پہ فرق نہیں پڑتا، ان کے عقیدے پہ تو فرق پڑتا ہے. سوال یہ کہ وہ مقتول 40 سال کے بعد، بعض نے جو انتہائی کم ڈیٹ بتائی وہ 4 سال ہے. کتنی؟ چلو 4 سال ہی مان لو، تو 4 سال کے بعد وہ گائے کا گوشت اس مردے کو مارا گیا. میں سوال پوچھتا ہوں، اس مردے کو انہوں نے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھا ہوا، اور مردہ کوئی رکھنے کی شے تھی جسے انہوں نے رکھا ہوا تھا؟ مردہ تھا یا گاڑی تھی؟ مردہ تھا یا کپڑا تھا؟ مردہ تھا. مردوں کو یقیناً دفن کیا جاتا ہے، تو مردے کو دفن کیا گیا تھا، پھر اس کی قبر کھولی، پھر اس پہ مارا. اس کا مطلب ہے 4 سال کے بعد بھی اس کا جسم خراب نہیں ہوا تھا. یار مہربانی کرنا تھوڑا. 4 سال کے بعد بھی اس کا جسم، ویسے تو 40 سال ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، 4 سال کے بعد بھی اس کا جسم بولو خراب نہیں ہوا تھا. ارے اگر جسم خراب نہیں ہوا تھا، اور یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، اگر جناب موسیٰ کی امت کے ایک مومن شخص جو مقتول، جو جبرن اور ظلمن قتل کیا گیا، اللہ قبر میں اس کا جسم 4 سال تک سلامت رکھ سکتا ہے، اور رکھتا ہے، رکھا ہے اللہ نے. اور جو رب حضرت موسیٰ کی امت کی اس مومن شخص کے جسم کو اپنی قبر میں 4 سال کچھ نہیں ہونے دیتا، وہ رب اپنے محبوب کی امت کے بلیوں اور خود محبوب کے جسم کو کیسے کرا. حضرات کرام، یہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ بات ہے، اس کو اپنے توجہ سے سننا ہے. کتنا عرصہ جناب؟ 40 سال اس وادی کے اندر موجود رہے، اور وہ جو نافرمانیاں کی تھی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، اللہ نے 40 سال تک اس قوم کو ذلیل کیا. کتنا؟ 40 سال. جناب موسیٰ گئے تھے نا طور پہ، پیچھے انہوں نے گڑبڑ کی تھی، رب نے کہا میں تمہیں پکڑتا کیسے. 40 سال ایک وادی کے اندر یہ پھرتے رہے سرگردان، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا. بڑے توجہ سے سننا ہے، یہ اسی وادی سینا کی بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل بالآخر فلسطین میں داخل ہوئے. اب اس کے درمیان کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی تاریخ، بائبل بھی اور تمام تاریخ جو ہے نا وہ کیا ہے،
خاموش. لیکن اب یہاں سے آگے سٹارٹ کر لیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہ لوگ کیا ہو گئے داخل. اس وقت فلسطین کے اندر ہتی، کنعانی، فرزی، جوی، یبوسی، فلسطی یہ قومیں آباد تھی. اور یہاں تمام لوگ مشرکین تھے. کون تھے؟ مشرک. ان کا ایک بڑا بت تھا جس کا نام ایل تھا، اور وہ سانڈ کی مشابہت کرتے جس کو پوجتے تھے. اس کے علاوہ 70 کے قریب یہاں بت تھے. ہر کیٹیگری کا اپنا بت تھا. بارش کا اپنا بت، کھانے کا اپنا بت، ہر ایک قسم کے بت انہوں نے رکھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ان کو لے کر نکلے تھے تو انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے فلسطین میں جانا ہے، داخل ہونا ہے، اور وہاں جو قوم پرست شرک اور پوجا کرنے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، بت پرست ہیں، تم نے ان سے ان کا ملک چھین لینے اور جنگ کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے لڑ مریں گے، ہم بت پرستوں سے لڑ مریں گے، لیکن اللہ کا کرنا. حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا. یہ اپنی نافرمانیوں کی بدولت اسی وادی کے اندر انہوں نے 40 سال گزارے. حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا. اس کے بعد جب یہ فلسطین میں داخل ہوئے تو بجائے اس کے کہ ان قوموں پر حملہ کر کے انہیں اس ملک سے نکال دیتے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا تم ڈرنا نہیں، نہ ان کے جسم دیکھ کے، نہ ان کے مال دیکھ کے، نہ ان کی قوم کو دیکھ کے، نہ ان کی فوج کو دیکھ کے، اس لیے کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تم تلوار اٹھاؤ گے فتح تمہاری ہوگی. توجہ جناب. اچھا اب یہ قوم داخل ہو گئی کہاں؟ فلسطین. بجائے اس کے کہ اس قوم کو جا کر مشرکوں کو فلسطین سے نکالتے، یہ خود بھی جناب ان کے ساتھ جناب انہی کے عقائد میں رچ بس گھل مل گئے، اور یوں ہی یہ جناب اس فلسطین کے اندر یہ شرک کے اندر یہ بھی مبتلا ہو گئے. ان کے عقائد میں آ گئے، ان کی عادتیں میں آ گئی. بعد وہ جو ہتی اور وہ جو کنانی، فلسطی، حوی، یبوسی، یہ ساری قومیں تھیں نا، انہوں نے مل کر ان بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا. اس دوران بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کا ذکر تورات اور انجیل تمام آسمانی کتابوں میں. اور یہ قرآن میں جس تابوت کا ذکر ہے جس کو صندوق کہتے ہیں، اس کو صندوق سکینہ کا نام دیا گیا. تابوت سکینہ. آج بھی آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، یہود کی مذہب کے اندر اس تابوت کا شبیہ موجود ہے. تابوت کی شبیہ یعنی کہ ان کی مذہب کے اندر لازم ہوتا ہے کہ جو ان کا بڑا جو ربی ہو یا جو ان کا بڑا مذہبی رہنما ہو تو اس کو ایک سونے کا وہ تابوت دیا جاتا ہے. اور یہ جو تابوت تھا اس صندوق کی ایک خاص شان تھی. کچھ کہتے ہیں وہ سونے کا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ چاندی کا تھا. سونے کا تھا یا لکڑی کا تھا یا چاندی کا تھا یا لوہے کا تھا، اس کو چھوڑیے. اس صندوق کا کمال یہ تھا کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے تبرک رکھے ہوئے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابوت سکینہ. وہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ کا امامہ تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا جوتا تھا، اور باقی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اولاد جو اس میں کیا تھے؟ تبرک. تو تابوت سکینہ کا کمال یہ تھا کہ یہ یہود جب بھی کسی قوم کے ساتھ جنگ کرتے، کیا کرتے؟ جنگ کرتے. اس تابوت کو سر پہ رکھ کر لے کے جب لشکر کے سامنے جاتے، خدا کی طرف سے ہیبت طاری ہوتی دشمن پہ، اور وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا. اب جب ان کی شرکیہ اور گندے عقائد کے یہ معاملات ان میں داخل ہو گئے، یہ اپنے عقائد سے ہٹ گئے، اپنے معاملات کو انہوں نے ترک کیا، تو ان کی پہلی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کا وہ تابوت جو ہے ان سے غائب کروا دیا. اب ہمارے نظریے کے مطابق فرشتے اس تبرک کو لے گئے تھے، لیکن انجیل یا باقی جو بائبل وغیرہ یا باقی جو تاریخ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایک ظالم بادشاہ آیا تھا
اس نے ان سے وہ تابوت چھین لیا. واللہ تعالی عالم بالصواب. اب توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بنی اسرائیل کے نبی حضرت سموئیل 1020 سال قبل مسیح یہ انہوں نے اس قوم کو منظم کیا اور ان کو پھر کہا ہے دیکھو تمہارا وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا, آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو. یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, ہمیں اللہ فتح عطا فرمائے گا, اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا تم طالوت کو اپنا بادشاہ بناؤ. طالوت کو انہوں نے بادشاہ بنایا, اس کا ذکر قرآن میں. اللہ نے فرمایا تم طالوت کو بادشاہ بناؤ گے. اس وقت وہاں کی ان قوموں کا جو سب سے خطرناک بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا. یہ مشرک تھا, یہ بت پرست تھا, بڑا ظالم جابر تھا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بنی اسرائیل کو کہہ دو حضرت سموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اس طالوت کے حق پر ہونے کی دلیل یہ گئے کہ وہ تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ اللہ تمہیں واپس دلوا دے گا. چنانچہ طالوت بادشاہ بنا. پھر انہوں نے جنگ کی, فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کرنا, وہ جو تابوت تھا وہ دوبارہ ان کو ملا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اسی طالوت کے لشکر میں تھے اور انہوں نے اس جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا. توجہ رکھنے 1004 قبل مسیح میں فلسطین, شام اور اردن کے جو مشرقی علاقے تھے یہ سارے بنی اسرائیل نے واپس جنگ کر کے لے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے خوب ترقی کی اور 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے اور انہوں نے 40 سال حکومت کی. پوری تاریخ بنی اسرائیل میں ان کا سب سے ٹاپ اور سنہرا اور شائننگ دور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. یہ وہ دور آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, توجہ رکھنے, جنوں پہ بھی حکومت دے دی, انسانوں پہ بھی حکومت دے دی, حتیٰ کہ جتنے بھی طیور وحوش چرند پرند ان کی بولیاں بھی آپ کو آتی اور ان کی حکومت بھی آپ کے کنٹرول میں سارے آ گئے. اور اس سے بھی جو بڑا عام ترین معاملہ تھا وہ یہ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے تحت اللہ نے ہوا بھی کر دی. اس میں سبحان اللہ کے میں آیت پڑھنے لگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان کے کنٹرول میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کر دی تھی. یہ ہوا کو حکم دیتے جدھر چاہتے ہوا ان کا تخت اڑا کے ادھر لے جایا کرتی تھی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کے کنٹرول میں یہ ہوا آ گئی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ نے ہوا ان کے لیے مسخر کر دی, ان کے تابع امر کر دی. یہ ہوا کو حکم دیتے تو یہ تخت کو اڑا کے لے جاتی. 1 مہینے کی مسافت یہ صبح کو طے کروا دیتی, 1 مہینے کی مسافت یہ شام کو طے کروا دیتی. الغرب, شرقی, غربی, جنوبی, شمالی تمام علاقوں کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوتی اور خوب وہ اوریجنل جو دین تھا حضرت موسیٰ کا وہ اسلام, اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خوب پھیلایا. تو یہ تقریباً عظیم شان و شوکت والی حکومت کتنا عرصہ رہی؟ جلدی بولتے رہیے, 40 سال. ان کا وصال ہوا
936 قبل مسیح کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ پھر اپنے زوال کی طرف جانے لگے اور شرک ان میں پھر لوٹ کے آنے لگے، اور ان کی سب سے بڑی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب یہ آپس میں لڑے۔ انہوں نے 2 سلطنتیں قائم کر دی، ایک شمالی اردن، شمالی فلسطین اور شرقی اردن، اس کا ہیڈ کوارٹر سامریہ کا علاقہ رکھا، اس ریاست کا نام ہی ریاست سامریہ ہو گیا، اور دوسری جنوبی فلسطین اور دوسرے علاقے جس کو نام اس کا نام یہودیہ رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودا یعنی حضرت یعقوب کے جو بڑے بیٹے تھے یہودا، اس کی قوم اس میں زیادہ قبائل ان کے تھے، تو انہوں نے جو ریاست قائم کی اس کا نام کیا تھا؟ یہودیہ۔ ان دونوں میں شرکی اقوام کی بدعمالیاں، بدکرداریاں سرایت کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے لیے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام آپ 875 قبل مسیح مبعوث ہوئے، انہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ حضرت الیاس یہ وہ جو 2 ریاستیں تھیں ان میں جو ریاست سامریہ تھی، وہاں پر گئے، آپ نے ان کے بادشاہ اخیب کو منع کیا کہ یہ جو تم نے شرک شروع کر دیا ہے، تم ایل کو یعنی جو بت تھا بال اس کو پوچھتے تھے، بال تو تم اس کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں پیدا کرنے والے اللہ کو پوچھو۔ چنانچہ اس بادشاہ نے لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزابل سے شادی کی، تو اب شرک کی حدیں کراس ہونے لگی۔ اس شرک کے باعث وہ اس شہزادی کے باعث وہ جو بادشاہ تھا اخیہ وہ بھی مشرک ہو گیا، اور علل اعلان اس پوری ریاست کے اندر بت کی عبادت ہونے لگی۔ اب حضرت الیاس نے ان کو ڈرایا کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو تمہاری بارش ختم ہو جائے گی برسنا۔ اللہ کا کرنا کہ حضرت الیاس نے اس ڈرانے کے مطابق انہوں نے شرک نہ چھوڑا تو بارش ختم ہو گئی۔ بالکل 3 سال تک ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برسا۔ پھر انہوں نے حضرت الیاس کو بلایا اس اخیل اور کہا جی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں گے بارش برسے، تو اخیب نے سوری میں اخیب نے تو بادشاہ کو حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اب یہاں پر ایک پریکٹیکل ہوگا۔ پریکٹیکل یہ ہوگا کہ یہ بال کے جتنے بھی پجاری ہیں ان کو کہو کہ اپنے بت کے نام کی قربانی کریں، اس کے بعد میں اللہ کے نام کی قربانی کروں گا۔ وہ ہزاروں پجاری جمع ہوئے، انہوں نے بت کی جتنی پرستش کی قربانیاں چڑھائیں، جو بھی ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ اس وقت قبولیت اس طرح ہوتی تھی کہ جو قربانی قبول ہو جائے آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب قربانی قبول نہ ہوئی تو حضرت الیاس نے فرمایا اب میں اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہی تھے، چھما چھم بارش برسنے لگ گئی۔ چنانچہ ان بت پرستوں کو قتل کروا دیا گیا۔ توجہ ہے، بت پرستوں کو وہ جو پجاری تھے ان کو قتل کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کے کہنے پر وہ جب قتل ہوئے تو وہ جو ایزابل وہ جو شہزادی تھی اس نے قسم کھائی کہ میں الیاس کو ضرور قتل کرواؤں گی جیسے انہوں نے پجاریوں کو قتل کروایا۔ چنانچہ اس نے پھر بادشاہ کے کان بھرے اور وہ ان کے قتل کے شہید کرنے کے در پہ ہوا، جس کی باعث حضرت الیاس علیہ السلام 3 سال تک وہاں سے ہجرت کر کے پہاڑیوں کے اندر روپوش ہوئے، اور یوں سامریہ کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی کری یہودیہ کے بادشاہ، یہ جو دوسری ریاست تھی ان کی بنی اسرائیل تھی، یہور رام سے ہوئی۔ اب اخیب کی بیٹی سے جس سے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ دوسری ریاست کے اندر بھی شرک آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام کو انہوں نے شہید کرنے کا جب پکا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی مدد سے حضرت الیاس کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ کی آواز آیا۔ اس دوران بنی اسرائیل نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا اور ان کے جرم حد سے کراس ہونے لگے۔
انبیاء کو قتل کرنا، اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جو نا بڑے بڑے جو مذہبی لوگ تھے وہ لوگوں کا مال کھاتے، اس میں اپنی کتابوں میں انہوں نے کمی بیشی کی، تقدیر پہ سوالات اٹھائے، الغرض انہوں نے بہت زیادہ جب نافرمانیوں کا بازار گرم کیا تو 747 قبل مسیح میں الیسا نبی ان میں آئے، لیکن اسرائیلیوں نے ان کو بھی قتل کروا دیا، جس پر اس ریاست پر عذاب آیا، اور 721 قبل مسیح میں اشور کے بادشاہ سارگون نے وہ جو ریاست کی اخی اب کی یعنی سامریہ اس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، ان کے بچے غلام بن گئے، ان کی عورتیں لونڈیاں بن گئیں اور ہزاروں قتل ہو گئے، اور جو کچھ باقی کچی چٹی قوم تھی وہ وہاں سے بھاگ کر دور کہیں پناہ گزین ہو گئی۔ یوں ان کی بنی اسرائیل کی ایک ریاست سامریہ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری ریاست یہودیہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں بھی شرک آ گیا تھا، تاہم ان میں سامریہ ریاست کے مقابلے میں تھوڑا آہستہ آہستہ شرک پھیلا تھا، اس لیے ان کو ذرا مہلت زیادہ دی گئی۔ ان پر اشوریوں نے کئی دفعہ حملہ کیا لیکن ان کا خاتمہ نہ کر سکے، چنانچہ ان کو انہوں نے اپنا باد گزار بنایا۔ اس کے بعد حضرت یسعیہ اور حضرت یرمیہ نبی آئے، ان کی کوششوں کے باوجود یہ لوگ یعنی جو یہودیہ کے رہنے والے تھے یہ باز نہ آئے، تو 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ وقت نصر نے ان پر شدید حملہ کیا اور اس ریاست کا بھی خاتمہ کر دیا، ہزارہا لوگ قتل ہوئے، غلام بن گئے، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے ضربت علیہم المسکنہ، ان پر ہم نے مسکنت اور غربت کو وارد کر دیا۔ کیوں؟ وہ جو ریاست بنی اسرائیل کی اس پوری خاندان کو اس قوم کو جو عروج ملا تھا حضرت السلام کے مقابلے میں، وہ پوری کی پوری ریاست یہ ختم ہو گئی اور یہ لوگ کیا بن گئے؟ بولیے غلام بن گئے۔ تو اب وہ جو یہودیہ لفظ میں نے کہا تھا نا دو ریاستیں تھیں، ایک سامری اور دوسری یہودیہ، تو اس یہودیہ کی ریاست میں جو ان کے مذہبی لوگ تھے، پروہت وغیرہ جو بھی تھے، ان کے جو مذہبی لیڈر تھے، انہوں نے کچھ پرانی کچھ نئی باتیں بیچ میں لے لو آ کے ایک مذہب کو اپنی قوم کو دیا، اس مذہب کو یہودی مذہب کہتے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ جو ہمارا ایپیسوڈ 2 دوسری ہماری نشست وہ اگلا جمعہ آئے گا، اور اس میں یقیناً ہم نے ان کا اسلام اس سے آگے اور پھر حضور کے دور کو اور پھر ان کے حوالے سے قرآن نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔